اٹلی اسٹڈی ویزا پہ کہ اٹلی کے اسٹڈی ویزے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس ٹوٹل پیسے کتنے ہونے چاہیے اور آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹلی کا جو اسٹڈی ویزا ہے، اٹلی کا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ایجوکیشن تقریباً 99% مفت ہے فار آل دوز پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ فرام انڈین، لائک سارے جتنے بھی ایشینس ہیں سب کے لیے ایجوکیشن فری ہے. تو ان کی جو اسکالرشپ ہے وہ ایک سال کی آلموسٹ پاکستانی کرنسی میں 24 سے 25 لاکھ روپے کی اسکالرشپ ہے، جو کہ تقریباً ہر بندے کو ملتی ہے. تو اس پہ جو ویزے کا خرچہ آتا ہے وہ آپ کا آلموسٹ 1.5 سے 2 لاکھ روپے آپ کا میکسیمم خرچہ آپ کا آتا ہے اٹلی اسٹڈی ویزے پہ. تو ایک منٹ میں یہ صحیح کر لوں. اچھا، تو مزید یہ کہ آپ کو اٹلی اسٹڈی ویزا کے لیے ڈاکیومنٹس کون کون سے ضرورت ہے. ہیلو. تو اٹلی اسٹڈی ویزا کے لیے آپ کے پاس سب سے جو پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کا انٹرمیڈیٹ کم سے کم ہونا چاہیے. انٹرمیڈیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اٹلی اسٹڈی ویزا کے لیے ایلیجیبل ہو. اس کے ساتھ اگر آپ بیچلرس کے اسٹوڈنٹ ہو یا آپ نے بیچلرس کر لیا ہے یا آپ ماسٹرس کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ نے ماسٹر کر لیا ہے، تو آپ پھر بھی اٹلی اسٹڈی ویزا کے لیے اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. تو میں آپ کو ڈاکیومنٹس ایک جگہ مل گئی بیٹھنے کے لیے، جہاں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس آپ کو اٹلی اسٹڈی ویزا کے لیے ضرورت پڑیں گے. تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے، انٹر کی، بیچلرس کی، ماسٹرس کی. اور اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ کوئی بھی آج کل کے ٹائم میں مسٹ ہو گیا، پہلے نہیں تھا. اگر آپ آئٹس کر سکتے ہو تو آپ آئٹس کر لو، اگر آپ آئٹس نہیں کر سکتے آپ ڈولنگو کر لو. اور اگر ہم بات کریں کہ آئٹس اور ڈولنگو میں کون سا آپ کے لیے بیسٹ ہے، تو ڈولنگو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ڈولنگو کی فیس بھی کم ہے اور ٹائم بھی اس میں کم لگتا ہے تیاری کرنے میں، اور ٹیسٹ میں آپ ایز کمپیئر ٹو آئٹس آسان ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو اپلیکیشن لیٹر، ویزا اپلیکیشن لیٹر، اور آپ کے پاس ڈی او وی ہونی چاہیے. ڈی او وی آپ کو جب اپائنٹمنٹ آتی ہے تو آپ کو اٹلی ویزا کا پروسیس کیا ہے. تو پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی سے 3-4 یونیورسٹیز آپ نے پہلے اٹلی میں دیکھ لینی کہ آپ نے کہاں پہ ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے، آپ کا کون سا کورس ہے، اور اس کورس کے لحاظ سے آپ اپنی یونیورسٹی دیکھ لو. آپ 3-4 یونیورسٹیز میں اپلائی کر دو. کسی یونیورسٹی کی فیس 10 یورو ہے، کسی کی 20 ہے، کسی کی 30 ہے، اس سے زیادہ کسی کی فیس نہیں ہے. تو آپ ایڈمیشن اپلائی کرو، آپ پھر ویٹ کرو. اور اٹلی کے جو سال میں صرف ایک انٹیک ہے، وہ ہے ستمبر انٹیک. تو اس میں جب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو یہ آلموسٹ فیبرری میں، جنوری میں ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، جو کہ جون تک، جولائی تک چلتے رہتے ہیں. اور تو جب آپ جنوری فیبرری میں آپ نے اگر فرض کرو آپ نے 2024 کو ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ ابھی سے پروسیس شروع کر دو جنوری سے. اور اگر آپ نے 2025 کرنا ہے تو آپ نے تقریباً اٹلی کے پورے پروسیس میں آپ کا ایک سال لگتا ہے. تو آپ ایڈمیشن 3-4 یونیورسٹیز میں اپلائی کر دو، اس کے بعد آپ ویٹ کرو ایڈمیشن کا. اگر آپ کو کسی یونیورسٹی سے ایڈمیشن آ جاتا ہے تو آپ ایڈمیشن کو پھر جو ہے نا اس کے بعد آپ اپائنٹمنٹ کے لیے کوشش کرو گے. آپ انرولمنٹ کرواؤ گے، پری انرولمنٹ جو ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے ساری. آپ کو ڈاکیومنٹ سارے اپنے جتنے بھی میٹرک کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کے انٹر کے، بی ایس کے، ماسٹرز کے، وہ سب نے آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے پہلے اپنے بورڈ سے، جو بھی آپ کا بورڈ ہے، چاہے وہ پنڈی ہے، سرگودا ہے، یا پنجاب یونیورسٹی ہے. آپ نے وہاں سے اٹیسٹ کروانا ہے. پھر آپ نے اس سارے ڈاکیومنٹس کو آئی آر سی سی سے اٹیسٹ کروانا ہے. آئی آر سی سی بول رہا ہوں، آئی بی سی سی سے آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے. اور آئی بی سی سے اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے وہ سارے ڈاکیومنٹس آپ فورن آفس لے جائیں پاکستان میں، جہاں سے آپ نے وہ سارے اٹیسٹ کروا لینے ہیں، کیونکہ آپ کو ایمبیسی میں سارے ڈاکیومنٹس ویریفائی چاہیے. تو آپ کا ایڈمیشن آ جائے، ایڈمیشن کے بعد آپ پری انرولمنٹ کرواؤ، آن لائن کرواؤ. آپ پھر آپ کی یونیورسٹی ایمبیسی کو آپ کی سمری بھیج دے گی، اور سمری کا جب آ جائے گی تو آپ کو ایمبیسی آپ سے خود کانٹیکٹ کر کے آپ کو بتا دے گی آپ کی اپائنٹمنٹ ہے اس ڈیٹ میں. تو آپ اس ڈیٹ میں ایمبیسی چلے جاؤ گے، آپ ڈاکیومنٹ سارے سبمٹ کرواؤ گے، پھر آپ ویٹ کرو گے. تو اب بات کرتے ہیں کہ اٹلی اسٹڈی ویزا پہ ٹوٹل پروسیس کتنا آتا ہے. تو اٹلی اسٹڈی ویزا پہ ٹوٹل پروسیس جو آپ کا آلموسٹ 8 سے 9 مہینے لگ جاتے ہیں آپ کے ایڈمیشن اپلائی کرنے میں، ایڈمیشن آنے میں، اس کے بعد آپ کا سمری آنے میں. تو یہ سارا پروسیس اگر آپ لگا لو، ویزا آنے میں، انٹرویو ہونے میں، بعض دفعہ انٹرویو ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا. تو اس سارے پروسیس میں آپ کا تقریباً 1 سال، 8 سے 9 مہینے، 1 سال آپ کا لگ جاتا ہے. تو یہ پروسیس ہو گیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اٹلی کے اسٹڈی ویزا پہ ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ
کہ اٹلی کی اسٹڈی ویزا پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹلی اسٹڈی ویزا پہ لائک فار کینیڈا، فار آسٹریلیا، فار یو کے، ان کنٹریز کے لائک اٹلی میں بھی 20 سے 25 لاکھ آپ کو ضرورت پڑتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹلی کے جو اسٹڈی ویزا ہے اس پہ ٹوٹل جو آپ کا خرچہ ہے وہ آپ کا 1 سے 1.25 لاکھ روپے خرچہ ہے، جو کہ آلموسٹ زیادہ ہے بغیر ٹکٹ کے. اگر آپ کا ویزا لگ جائے تو اس کے بعد آپ کا ٹکٹ کا ایک الگ سسٹم ہے، لیکن آپ کو اس تک آپ کو ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ یہ کہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے. کیسے؟ آپ کو ایک انشورنس کروانی ہے، وہ 10 سے 20 ہزار روپے آپ کو اس کا خرچہ ہے، اور 10 ہزار روپے آپ کا خرچہ ہے انشورنس پہ، 9,500. اور آپ نے ایمبیسی کی فیس دینی جو کہ 20,000 سے 22,000 روپے ایمبیسی کی فیس ہے پاکستان میں اٹلی اسٹڈی ویزا کے. اور آپ نے ڈاکیومنٹس سارے ویریفائی کروانے ہیں. آپ نے کسی یونیورسٹی میں 3 4 5 یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیے تو آپ کی 50-100 یورو یہ لگا لو تو 20-25 ہزار روپے یہ ہو گیا. تو آپ کا جو ٹوٹل خرچہ آتا ہے وہ آپ کا 1 سے 1.5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. تو یہ اگر کسی کا ڈاؤٹ ہے کہ اٹلی اسٹڈی ویزا پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ آرام سے آپ اٹلی اسٹڈی ویزا اپلائی کرو بجائے کہ آپ کسی اور ملک جانے کے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کے کسی ملک. تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیسیژن آنے کے بعد آپ آرام سے ٹریول کر سکتے ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا اٹلی میں فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے. آپ کو ڈاکیومنٹ سارے اسکالرشپ کے میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اٹلی کی اسکالرشپ کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹ ضرورت پڑتے ہیں. تو اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اٹلی آپ کو ایک فلی فنڈڈ اسکالرشپ دیتی ہے، جو کہ تقریباً اگر ہم بات کریں پاکستانی کرنسی کے میں تو یہ 24 سے 25 لاکھ روپے بنتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ انڈین کرنسی میں تو یہ آلموسٹ 7 لاکھ روپے بنتا ہے، مطلب کہ 7,655 یورو آپ کو ایک سال کی اسکالرشپ ملتی ہے. تو آپ اس اسکالرشپ کو آپ کو مینٹین کیسے کرنا ہے کہ آپ کو جاتے ساتھ ایک تو اس کی انسٹالمنٹ مل جائے گی 2,500-3,000 روپے. ساتھ میں دوسری انسٹالمنٹ آپ نے لینے کے لیے آپ کو ایک بہت رش والا ایریا ہے تو آپ کو دوسری انسٹالمنٹ لینے کے لیے آپ کو کریڈٹ پاس کرنے پڑتے ہیں، آپ کو 3 4 پیپر پاس کرنے پڑتے ہیں. اس طرح آپ کی اگر ڈگری 3 سال کی ہے تو آپ کو 3 سال آپ کو لگاتار آپ کو اسکالرشپ ملتی رہے گی اگر آپ وہ کرائٹیریا فل کرتے ہو، جو کریڈٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ پورے کرتے ہو تو. اور اگر آپ کی ڈگری 2 سال کی تو آپ کو 2 سال ملتی رہے گی. تو مطلب یہ بہت اچھی بات ہے سب کے لیے، پاکستانی یا انڈین کے لیے، کہ جو جن کے پاس پیسے کم ہیں یا جو فورن اسٹڈی یا ہائر اسٹڈی وہ باہر سے نہیں کر سکتے اپنے پیسوں سے، تو وہ اٹلی ان کے لیے بہترین آپشن ہے. تو میرے خیال سے آپ کو اس ویڈیو سے کافی ہیلپ فل اور انفارمیشن مل گئی ہوگی. تو اگر آپ کو مزید بھی ایسی ویڈیو چاہیے کسی اور کنٹری کے لیے، کینیڈا کے لیے، یو کے لیے، اسٹڈی ویزا کے بارے میں یا وزٹ ویزا کے بارے میں، تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. تھینک یو سو مچ.